کہ دو عناوین پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے، ایک تو عظمت اہل البیت اور ان کی عقیدت کی حقیقت۔ یہ اصل میں ایک عنوان کے تحت آپ نے رکھا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے دو عنوان، اور دونوں عناوین اپنے اندر ایک وسعت رکھتے ہیں اور بہت اس کی تفہیم کی ضرورت ہے۔ موسم سردی کا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر گفتگو ہو، لیکن فضائل اہل البیت آج سے پہلے اگر آپ نے مجھ سے سنے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو وہیں چھوڑ کر کچھ دوسری گفتگو اہل البیت کے فضائل کے حوالے سے پیش کروں، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ہر محفل میں یہ سنا ہے کہ ہمیں آل رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اور ایک بات، اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ اہل بیت پہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پہ احسان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزار دینا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، فجر سے لے کر فجر تک 24 گھنٹے بھی اگر عبادت میں رہو گے، توجہ کرنا، فجر سے لے کر فجر تک نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے، نہ سو گے، نہ اٹھو گے، نہ بیٹھو گے، 24 گھنٹے عبادت میں گزار دو گے تو بھی ایک ہی دن کی عبادت لکھی جائے گی، اس سے زیادہ لکھوا نہیں سکتے۔ قرآن لے کے بھی بیٹھ گئے 24 گھنٹے، ایک ہی دن کی عبادت۔ بخاری بھی لے کر بیٹھے، ایک ہی دن کی عبادت۔ کلمہ شریف بھی پڑھا، ایک ہی دن کی عبادت۔ جو عبادت کر لو، 24 گھنٹے عبادت کرو گے تو 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ احسان اہل بیت ہے۔ ایک دن اگر آپ نے اہل البیت کی محبت میں گزار دیا تو اللہ آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس کی زندگی کا ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزرے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس کی پوری زندگی اہل البیت کے نام ہو جائے، خدا اس کو اجر کتنا عظیم عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے اجر کا عالم کیا ہے، اس کے لیے ثواب کا عالم کیا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ اہل البیت سے محبت کرو، اس لیے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت پہ احسان نہیں کرتا، وہ تو اپنے آپ پہ احسان کرتا ہے کہ وہ اپنی بگڑی بنا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جنت کی راہ کا مسافر بنا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ساری دنیا اہل بیت سے نفرت کرے، اہل بیت کا بگڑتا کیا ہے؟ نفرت کرنے والوں کا بگڑتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کے مقابلے میں یزید پلید آیا، امام حسین کا کیا بگاڑ لیا؟ حسین تھے، حسین ہیں، حسین رہیں گے۔ کل بھی حسین پہ درود پڑھا جاتا تھا، اب بھی پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ امام عالی مقام کے ڈنکے کل بھی بج رہے تھے، اب بھی بج رہے ہیں، قیامت تک بجتے رہیں گے۔ لیکن بتاؤ، امام حسین سے نفرت کر کے حسین پاک کا لوگوں نے بگاڑ کیا لیا؟ لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن نفرت کرنے والوں کا بچا کچھ نہیں۔ جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، یزید اور اہل یزید پر اور یزیدیوں پر لعنت کی ملامت پڑتی رہے گی۔ نقصان ان کا کیا ہوا؟ نقصان ان کا کیا ہوا؟ لیکن یاد رکھنا، پھر کہہ رہا ہوں، نفرت کرنے والا اپنا بگاڑتا ہے، محبت کرنے والا اپنا بناتا ہے، وہاں تو کوئی اثر ہی نہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے ہیں کہ کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا، اتنے بڑے ہیں کہ کوئی بڑھا نہیں سکتا، اتنے بڑے ہیں کہ کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں،
اگر نبی کے پیر میں چند سیکنڈ کے لیے نالین آ جائے تو وہ سر پہ رکھی جاتی ہے. تلووں کو چمڑے چوم لے اونٹ کا نالین بن کے تو وہ ولیوں کے سر پہ رکھا جائے, علماء محدثین کے سر پہ رکھا جائے. تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہو, حضور کا خون جن کی رگوں میں موجود ہو, تو اس خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دراصل اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے رگوں میں شریف خون ہونا ضروری ہے, اور پیٹ میں شریف دودھ ہونا ضروری ہے. جب خون اور دودھ میں شرافت ہوتی ہے تب عظمت اہل بیت سمجھ میں آتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ اندازہ کریں, اگر گاڑی میں پٹرول ہو, توجہ کریں, اگر گاڑی میں پٹرول ہو تو وہ گاڑی میں سوار منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو, اندازہ فرمائیں پٹرول والی گاڑی کہاں پہنچا رہی ہے؟ تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے. اللہ اکبر. زمین کے اوپر نبی جس خون کے ساتھ چلتے تھے, اگر بعین ہی وہی خون اس وقت روئے زمین پہ موجود ہے تو اسے آل رسول کی رگوں کا خون کہتے ہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاشقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کش دشت غربت پہ لاکھوں سلام. بابے اور کہتے ہیں اللہ اکبر, شاہ شمشیر زن, شیر شمشیر زن, شاہ باطل شکن, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وصل وجہ خدا, باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. تو عرض یہ کر رہا, خون رسول ان کی رگوں میں ہے, ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے. پھر کہتا ہوں, قدرت جن کو جنتی بنانے کے لیے منتخب کر لیتی ہے, ان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دے. انتخاب قدرت جس کے لیے, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت. لیکن آج میں نے وہ گفتگو نہیں کرنا. حضور کہہ چکے, آپ سن چکے, بار بار سن چکے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, نبی کی محبت, اہل البیت کی محبت, اور قرآن کی تعلیم. حضور فرما چکے 3 باتیں سکھاؤ, اور اہل اللہ نے سکھایا بھی. اہل بیت کی محبت سکھائی, نبی کی محبت سکھائی, قرآن کی تعلیم دی. آج وہ بات نہیں کرنا. ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرتے ہیں, تصویر کا دوسرا رخ, جتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس سے کروڑوں درجہ زیادہ نبی کی اہل بیت ہم سے پیار کرتے ہیں. یہ رخ پیش کرنا ہے آج آپ کے سامنے. حضور کی امت سے اہل البیت کتنی محبت کرتی ہے, اہل بیت سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں یہ آپ کا میٹر ہے. لیکن ہر زمانے میں اہل البیت نے حضور کی امت سے, نانا کی امت سے کتنا پیار کیا, بابا کی امت سے کتنا پیار کیا. آئیے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم جنہیں اہل البیت کہتے ہیں ان کے سینوں میں نانا کی امت کے لیے اور بابا کی امت کے لیے محبت کتنی ہے. آغاز کرتے ہیں سیدہ کائنات سے, مخدومہ کائنات سے, ملکہ فردوس بری سے, اور رسول اللہ کی جان کی راحت سیدہ کائنات کی زندگی سے. کیا حال ہے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میری امی کو میں نے دیکھا. اب ذرا توجہ کرنا, کم سے کم احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے.
اللہ اکبر. تو محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہونا چاہیے, پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہونا چاہیے. ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجئے. آئیے آغاز کرتے ہیں اصل سید سے. نسل کی بات بعد میں کریں گے, پہلے اصل کی بات کرتے ہیں. سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا اصل سید ہے اور باقی سب نسل ہے. اصل ہے علی و فاطمہ, باقی سب نسل ہے. یہ اصل کی بات کرتے ہیں. امام حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت اور رسول اللہ کے وہ چہیتے اور عظیم نواسے جو ہم شبیہ پیغمبر بھی ہے, ہم شبیہ رسول بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں میری امی کو میں نے دیکھا پوری رات ان کی بابا کی امت کے لیے دعائیں کرتی تھی. اپنے لیے میری ماں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. ذرا لوگ یہ اندازہ کریں, لوگ اس پر غور کریں. سیدہ کائنات کی زندگی ان کا لاڈلا چہیتا شہزادہ بیان کر رہا ہے کہ میری امی نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا. پوری رات وہ رسول اللہ کی امت کے لیے دعائیں کرتی تھی, بابا کی امت کے لیے دعائیں کرتی تھی. ایک دن میں نے پوچھا امی جان آپ جب دیکھو جب دوسروں ہی کے لیے سب کچھ مانگتی ہے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی. تو سیدہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر اپن ہے, پہلے دوسرے ہیں پھر ہم ہیں. اللہ اکبر, یہ ان کے دل میں محبت تھی, یہ پیار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا میری بیٹی میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد جس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں اس کے ساتھ کرنا ہے, اور میں نے مہر جو مقرر کیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنے مسقال چاندی میں نے تیرا مہر مقرر کیا ہے. پتا ہے اللہ اکبر, چاندی کا ذکر سن کر, سونے کا ذکر سن کر, یعنی دولت کا ذکر سن کر کس کے ہونٹوں پہ تبسم نہیں کھلتی, کس کو خوشی نہیں ہوتی. لیکن سیدہ نے جب سنا اتنے مسقال چاندی میرا مہر مقرر ہوا ہے تو کیا عرض کرتی بابا جان اوروں کی بیٹیوں کے لیے بھی چاندی اور نبی کی بیٹی کے لیے بھی چاندی, پھر اوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بابا جان اوروں کا مہر بھی روپیے پیسے ہے, ہمارا مہر بھی درہم و دینار ہے, تو بابا ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ تو سرکار نے خود ہی اپنی لگتے جگر سے پوچھا فاطمہ پھر بتاؤ نا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ عرض کرتی بابا جان میری خواہش یہ ہے کہ میرے مہر میں آپ کی امت کی بخشش لکھ دی جائے. جیب بھرنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے, توجہ فرمائیں, جیب بھرنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے بلکہ امت محمدیہ سے جنت بھرنے کی فکر ہو رہی ہے. اسے آل البیت کہتے. خاندان رسول کی شان یہ ہے جیب بھرنے کی فکر نہیں ہے, نہ بابا کی امت سے جنت بھرنے کی فکر ہے. فرماتی ہیں کہ میرے مہر میں آپ کی امت کی بخشش لکھ دی جائے. سیدہ کی زبان ہلے اور پھر پورا نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آسمانوں پر سیدہ کا اور علی کا نکاح ہو گیا, زمین پہ آپ کر دے. تو ارشاد ہوا اللہ اکبر, زمین پہ نکاح ہوگا تو درہم و دینار مہر ہوں گے, آسمان پہ جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ تو عرض کیا جبریل نے یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا کہ میں جنت میں طوبا کے درختوں کو ہلاؤں, اور میں نے ہلایا درخت کے پتے گرتے گئے یہاں تک کہ قیامت تک اہل بیت سے جتنی محبت کرنے والے تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے اور ہر پتے پہ محب اہل بیت کا نام تھا, اور اللہ نے ان سب کو فاطمہ کے صدقے میں جنت عطا فرما دی. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی
فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام کی اور فاطمہ کی اولاد پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دی، اور جو لوگ فاطمہ سے محبت کریں گے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ یہ سیدہ کائنات کے دل میں حضور کی امت سے محبت ہے۔ اور بات آئیے تو ایک بات عرض کروں، محبت کبھی تو دعا کر کے ہوتی ہے، یہ آسان ہے، کبھی اپنی چیز کو ان پہ قربان کر کے ہوتی ہے، تھوڑی مشکل ہے نا۔ کوئی آیا حضرت میں پریشان ہوں، جا بابا اللہ تیری مصیبت دور کر دے، یہ تو سب کو آتا ہے، حالانکہ اہل البیت یہ بھی دعا دے دے تو بھی بیڑا پار ہے، کیونکہ ان کی زبان ہلے اور قبول نہ ہو، بھئی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہاں تو لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، صرف دعا نہیں تھی بلکہ قربانیاں تھی حضور کی امت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا عید کے دن شہزادوں کو نئے کپڑے پہناتی ہے، اور نئے کپڑے شہزادوں کو پہنانے کے بعد مدینہ منورہ کی ایک غریب خاتون اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو امام حسن اور امام حسین کے ہم عمر تھے، ان کو لے کر اس لالچ سے آتی ہے کہ بی بی صاحبہ نے عید کے دن اپنے شہزادوں کو نئے کپڑے پہنائے ہیں، تو جب نئے پہنائے تو پرانے اتار دی ہوں گے، تو جو پرانے اتارے ہیں تو شہزادوں کا اترن میں لے لوں، شہزادوں کا اترن لے لوں، ان کا اتارا لے لوں، اپنے بچوں کو پہنا دوں۔ آئیں، سلام کیا بی بی صاحبہ کو، سیدہ مخدومہ کو سلام کیا۔ میں کہتا ہوں غریب تھی مگر کتنی خوش نصیب تھی کہ لوگوں کی عید ہوگی آسمان کا چاند دیکھ کر، اس غریب مدینے کی عورت کی عید ہو رہی ہے سیدہ کا دیدار کر۔ ہائے ہائے ہائے، قیامت تک کے لوگ عید منائیں گے، لیکن ایسی عید کی کیا شان ہے کہ دیدار سیدہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یاد رکھو کسی کو عیدی ملتی ہے کسی سے، اس عید کی معراج کا عالم کیا ہے کہ دامن پھیلا ہے سیدہ کے سامنے اور عیدی مل رہی ہے نبی کی شہزادی سے۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا جس کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے اسے سیدہ کا دسترخوان کہتے ہیں۔ سیدہ کے دسترخوان سے جسے مل جاتا ہے وہ دینے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیوں گواہ رہنا، آج اگر غوث و خواجہ کے منگتے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہے غوث پاک دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں، اور غریب نواز دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں، مسعود غازی دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں، صابر کلیر دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ یہ دینے والے دامن کہاں پھیلاتے ہیں؟ یہ سب دینے والے اگر کئی دامن پھیلا کر کے کھڑے ہیں تو اسے فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ کے آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دروازے پر غوث اعظم ہاتھ پھیلائے کھڑے، اس سیدہ کی عطا کے عالم کیا ہوگا؟ جس کی چوکھٹ پر غریب نواز جیسے لوگ دامن پھیل، لوگ سیدہ کو سمجھے تو صحیح، لوگ سیدہ کو سمجھے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے سیدہ پاک کی، سیدہ زہرا، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو جائے، جس کے خوش ہونے سے خدا خوش ہو جائے، جس کو رسول اللہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے، حضور جس کو اپنا جگر قرار دیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں کیا شان ہے۔ اگر اسی پہ بات ہو تو بات ہو، لیکن میں جلدی جلدی چل رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، ایک غریب خاتون آتی ہے اور آنے کے بعد سیدہ کو سلام کرتی عید کا، اور عید کا سلام کر کے غریب خاتون کے
ننھے ننھے غریب بچے جن کے بدن پہ پھٹے کپڑے تھے، سیدہ کی نظر پڑی۔ سخی باپ کی سخی بیٹی نے پوچھا کیوں عید کے نئے کپڑے نہیں بنے؟ اس خاتون کی آنکھ میں آنسو تھے۔ بی بی جی غریبوں کی کیا عید ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، جس کا کوئی نہیں نبی کا خاندان اس کے لیے دل کتنا بڑا رکھتا ہے۔ ان کی سخاوتوں کا اندازہ کون کرے۔ سیدہ نے پوچھا کیوں عید کے نئے کپڑے نہیں بنے؟ بی بی غریبوں کی کہاں عید ہوتی ہے، عید تو مالداروں کی ہوتی۔ میں تو بس اس لیے آ گئی تھی کہ بی بی کو سلام کروں گی اور کچھ خیرات مانگ لوں گی۔ میرے بیٹوں کے قد آپ کے شہزادوں سے کچھ ملتے جلتے ہیں، میرے بیٹوں کی عمر آپ کے شہزادوں کی عمر سے ملتی جلتی ہے۔ آپ کے یہاں تو شہزادوں کے لیے لباس کا انتظام ضرور ہوا ہوگا، اس لیے کہ جانتی ہوں درزی نہ کر سکے تو پھر لباس جنا تو گھر آ ہی جاتا ہے، کپڑے کسی نہ کسی ذریعے سے انتظام ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی انتظام صدیق کر دیتے ہیں، کبھی انتظام جبریل کر دیتے ہیں، کبھی زمین کا وزیر لے کر آتا ہے، کبھی آسمانوں کا وزیر لے کر آتا ہے، انتظام تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچا چلو بی بی کے شہزادوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے تو پرانا اترن تو ہوگا، پرانا اترن اپنے بچوں کے لیے لے لوں گی، پہنا دوں گی۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی قیمتی سے قیمتی لباس کی بھی وہ اہمیت کہاں جو حسنین کے اترن کی تھی، جو سیدہ کے شہزادوں کی تھی۔ واللہ دنیا آج 5-5 ہزار کی جنس یا 50-50 ہزار کی جنس خرید سکتی ہے، لیکن ان سیدوں کا جو اترن تھا آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں مگر ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ اترن ہے؟ اس اترن کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو بہرحال عرض کیا سیدہ آپ کے شہزادوں کو نئے جوڑے ملے، اترن تو ہوگی، اتارا تو ہوگا، سوچا چلوں گی تو میرے بچوں کو خیرات مل جائے گی۔ اتنا سننا تھا، دونوں شہزادے سو رہے تھے، سیدہ نے نیند سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب شہزادے نیند سے بیدار ہوئے حکم ہوا نئے کپڑے اتار دو، جاؤ پرانے پہن لو، جو کل پہنے تھے وہ آج پہن لو۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں سبیل حسین لگا کر حسین پاک پہ احسان کرتا ہوں تو اوقات میں رہے، میں کھچڑے کی دیگ بنا کر حسین پہ احسان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اوقات میں رہے 10 دن امام کی محفل سجا کر اہل بیت پہ احسان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اوقات میں رہے تم نے تصور میں سوچا بھی نہیں ہوگا اتنے زیادہ تمہارے آنے سے پہلے تم پہ احسان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو اگر تم ان کی محفل لے کر بیٹھے ہو ان پہ احسان نہیں، یہ تم پہ احسان ہے۔ کیا کوئی اپنی بیٹی کی محفل سجاتا ہے؟ کوئی نبی کی شہزادی کے شہزادوں کی محفل سجاتا ہے؟ خود کی بیٹی کی محفل میں کوئی مہمان بن کے آئے نہ آئے، لیکن جب نبی کی شہزادی کے شہزادوں کی محفل سجتی ہے تو پھر مدینے کا تاجدار مہمان بن جایا کر۔ وہ آئے نہ آئے ان کی مرضی ہے، لیکن جب ذکر کی محفل سجتی ہے تو مدینے اور نجف کی نگاہیں ادھر ضرور اٹھتی۔ سیدہ نے فرمایا اٹھو، شہزادے اٹھے، کل جو کپڑے پہنے تھے وہ پہنو، یہ اتار دو۔ خاتون نے کہا بی بی جی شہزادوں کے کپڑے کیوں اتروا رہی ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سخی ماں کے سخی شہزادوں نے سمجھ لیا کپڑے کیوں اتروائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آج نیا کام نہ تھا، کیونکہ نیا کام نئے مرتبہ ہوتا ہے، نیا کام نئی مرتبہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام ہوتا ہے تو بچے پوچھتے نا ایسا کیوں، لیکن اس گھر کی تو وہ روایتی روز کی تھی، گھر کی روایتی روز کی تھی، پوچھا نہیں کیوں، گئے اتار دیا، لا کے دیا، پرانے پہن لیے۔
شہزادی نے نئے کپڑے بڑھا کے کہا لو. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں تو پرانا مانگنے آئی تھی. کہا ہم پھٹا ہوا لوگوں کو نہیں دیتے, پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں, نیا خیرات کرتے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے یہ, وہ گھرانہ یہ محبت کیا ہے. جب اپنے پاس بظاہر کچھ نہ تھا تو سخاوت کا یہ عالم ہے. آج تو خدا کے خزانے لے کر بیٹھے ہیں, سخاوتوں کا عالم. بظاہر اس وقت چکی چلتی تھی تو یہ حال تھا, آج تو اللہ اکبر معراج پر ہے سخاوت, یہ ان کے دلوں میں محبت ہے. آئیے پھر عرض کر رہا تھا, سیدہ پاک کا ذکر آیا, مزید عرض کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن سردی کا موسم, اللہ اکبر, تو میں نہیں چاہتا کہ بہت امتحان میں رکھوں. میں نے بھائی جان سے کہا تھا گھنٹے بھر میں گفتگو نپٹ جائے گی. اللہ اکبر. آئیے دوسری طرف چلتے ہیں. یہ مولائے کائنات ہے, یہ علی مرتضیٰ ہیں, یہ سید السادات ہیں, یہ فاتح خیبر ہے, یہ قاسم ولایت ہے, یہ قسیم جنت و جہنم ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ وہی ہیں جن کو لشکر میں رخصت کرتے وقت ہاتھ اٹھا کر سید العالمین دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. لوگ کہتے ہیں علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, اس سے پوچھ جس نے خدا کو بے حجاب دیکھا, وہ یہ دعا کیوں کر رہا ہے, اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں علی کا دیدار. محبت کتنی ہے مولا علی سے, پیار کتنا ہے مولا علی سے. اللہ اکبر. حضور کی محبت تھی, لشکر میں رخصت کر رہے, دعا کر رہے, اس وقت تک نہ اٹھانا. اس حدیث کو میرے امام اہل سنت نے اپنی کتاب مطلع القمرین میں بھی لکھا. وہ علی قاسم ولایت میں بار بار پڑھ چکا ہوں لیکن آج کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں. کوفہ میں ایک فقیر صدا لگاتے پھر رہا ہے, ہائے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا, ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا, ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا. امام علی مقام امام حسن اور امام حسین نے بھوکے کو دیکھا, ہاتھ پکڑا, لایا, دسترخوان لگایا اور دسترخوان پر اچھے اچھے کھانے چن دیے. اصل میں لوگوں کو دینا نہیں آتا, لینا سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, ابھی لوگوں نے دینا ہی نہیں سیکھا. جب اپنے کام کا نہ رہا تو کسی کو دے دیا, ہے نا؟ توجہ ہے. تمہارے دینے میں اور نبی کے تربیت یافتہ کے دینے میں فرق یہی ہے, جو کسی کام کا نہیں رہتا تم اس کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں, ہے نا؟ آؤ کچھ سیکھ لو. ایک شخص پیر صاحب سے مرید ہونے گیا, یہ آج کے پیر صاحب نہیں, پہلے کے پیر صاحب. آپ کوئی غلط مطلب نہیں لینا, کبھی کبھی میں کہتا ہوں تو لوگ غلط مطلب لیتے. دیکھیے ایسا ہے کہ کسی پہ بھی اتنا ظلم نہ کرو کہ اس کی چینک نکلے, ہے نا؟ میں تو اپنے طور پہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے کے پیر صاحب, پہلے کے پیر صاحب کیا تھے, ابھی کے کیا, میں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ تم جانو, تمہارا کام. جیسے تم ویسے تمہاری منزل, جیسی نیت ویسی برکت, جیسی روح ویسے فرشتے, جیسی روح ہوگی ویسے ہی فرشتہ لینے کے لیے آتا ہے نا؟ اور تم بے نمازی ہو اور تمہیں بھی ایسے ہی جاہل جپٹ ملتے ہیں. تم حقہ پی رہے ہو تو تمہیں گانجا پینے والا ملتا ہے نا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے, جس دن خسرو بنو گے نا اس دن تمہیں کوئی محبوب الہی ضرور ملے. زنا کرتے پھر رہے ہو, پھر لوچے باز ہی ملتا ہے, بھاگنے بھگانے والا ہی پیر ملتا ہے تمہیں. یہ حال ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, بہت تکلیف ہے ہمیں اس بات کی. اور جتنا بیڑا جاہل پیروں نے غرق کر دیا ہمارا اہل سنت کا, اس کا ہم کبھی اندازہ نہیں کر سکتے.
پہلی بات تو جاہل کو مرید کرنے کا حق ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا. جو سورہ فاتحہ اور نماز کے مسائل نہیں جانتا وہ آپ کو دین کیا بتائے. پیر کو کم سے کم اگر نہیں وہ کسی دارالعلوم میں پڑھا ہوا سند یافتہ ہے، کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے نا کہ وہ ضروریات دین کے مسائل کتابوں کے ذریعے سے اخذ کر سکے، دیکھ سکے، بتا سکے. جس کو پتہ ہی نہیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور تم اس کے پیچھے پھر رہے ہو. پیر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تک پہنچا دے اسے پیر کہتے ہیں. جو اللہ تک نہ پہنچا سکا وہ لٹیرا تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. اور گجرات والوں زیادہ ماحول تم نے خراب کیا ہے. بہت اندھی عقیدتوں میں اور اندھ بھکت بنے ہو. اس لیے میری گزارش ہے عقیدت بالکل ہونی چاہیے. تمہاری عقیدتوں پہ ہمیں رشک آتا ہے، مگر یاد رکھنا یار دوستی سب سے کی جاتی ہے نا، پیار سب سے کیا جاتا ہے، دوستی سب سے کی جا سکتی ہے. لیکن انسان جس کو اپنی آخرت کے لیے رہنما بنائے چیک تو کرے کہ اس کی نگاہ آپ کی جیب تک رہے گی یا آپ کے دل بھی پر بھی رہے گی. یہ لٹیرا ہے یا دینے والا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت. دین سیکھنے کے لیے پیر، اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر کیا جاتا ہے، گروپ بندی کے لیے نہیں. بہت معذرت. اور جنہیں پیر بننے کا شوق ہے کم از کم اتنا علم حاصل کر لینا. اگر شوق ہی ہے تو اتنا علم حاصل کریں کہ وضو، غسل، نماز، ضروریات دین کے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ دین ہے. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے نا، ان کے دور میں ان کے ساتھ ٹائٹل رہا شیخ الاسلام کا. غریب نواز کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. قطب الدین بختیار کاکی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. نظام الدین اولیاء کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. بابا فرید الدین کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. آپ دیکھیں یہ سب اپنے وقت کے اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. آپ دیکھیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خاندان اور بڑے گھرانے میں پیدا ہو کے اب ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کر دے. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو، غوث اعظم نہیں ہو سکتے. غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے روزہ بھی رکھا، اسی دن روزہ بھی رکھا. لیکن جب 18 سال کی عمر ہوئی تو جیلان میں امی سے کہتی امی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. اور غوث پاک بتا رہے ہیں پیدا ولی بن کر ہوا لیکن پھر بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. اس سے پتا چلا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو جاؤ پھر بھی تمہیں پڑھنا پڑے گا، پھر بھی تمہیں پڑھنا پڑے گا. اور ماں یہ نہیں کہہ رہی تو پیدائشی ولی ہے، وہ پیدائشی ولی ہے، تو کیا پڑھنے جا رہا ہے نا. وہ جانتی ہے، ماں بھی پڑھی لکھی تھی، فرماتی ہے بیٹا جا انشاءاللہ تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی. یہ علم کی اہمیت ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کٹلال والے مجھے بخشیں گے بھی یا کچھ کہیں گے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. بات چل رہی تھی کیا، ایک پیر صاحب کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے، تو اس نے مرید ہونے کے بعد کہا حضرت کچھ نصیحت فرما، کوئی نصیحت کیجیے. اچھا آج کل کوئی نصیحت مانگتا نہیں، دو تو بھی لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو تو ایسا آدمی چاہیے کہ وہ بولے کہ جا جو چاہے کر، میں ہے جو چاہے کر، سٹے کا دھندا کر، جوئے کا دھندا کر، شراب کا دھندا کر، میں ہوں نا بخشاؤں گا تجھے، قادری ہوں نا، چشتی ہوں نا بخشاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول مالک جنت ہو کر لوگوں سے کہتے تھے اگر نماز چھوڑ دو گے تو قیامت کے دن تمہارے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. حضور فرمائے، مالک جنت فرما رہے تمہارے اندر اتنی ڈیرنگ آ گئی کہ تم شرابیوں کو، جواریوں کو، گجڑیوں کو، چرسیوں کہہ رہے ہو میں ہوں، تو بھی ڈوبے گا اس کو بھی لے کے ڈوبے. اتنی بے باکی نہ کر. اور یاد رکھنا کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا تو اس کو مجموع الزوائد کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا.
جو اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی سمجھے، حضور کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اور جو دوسرے کو گارنٹی دے رہا ہو کہ میں لے کے جاؤں گا جو چاہے کر، پھر قوم تو یہی کرے گی۔ آج زنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسے پتا ہے میں کچھ بھی کروں گا تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے۔ سکتے کے دھندے کیوں چل رہے ہیں؟ اسے پتا ہے میں کچھ بھی کروں گا تو جنت ہی میں جانا ہے۔ شراب مسلمان کیوں بیچ رہا ہے؟ شراب کیوں پی رہا ہے؟ جرائم کیوں عام ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ ان کو معاذ اللہ غلط راستہ بتا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، جب اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی تو کسی اور کو کہنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول نے تو مریدوں کو نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا، خاندان فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل کیا فرمایا؟ عمل کرنا، عمل۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول اپنے خاندان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نسبت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، اگر عمل کی طرف نہیں آئے ایمان کے بعد نقصان اٹھاؤ گے۔ تو پیر صاحب کے پاس اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں۔ پیر لوگ بھی کیا پیر لوگ تھے، کہنے لگے بیٹا اپنے آپ کو اللہ رسول پہ ترجیح مت دینا۔ ترجیح مطلب بڑھاوا مت دینا، اپنے آپ کو اللہ رسول پہ بڑھاوا مت دینا۔ اب مرید تو مرید ہوتا ہے نا، ہر دور کا مرید، اس کے دماغ میں بات ہی نہیں ہے بولا کیسے حضرت ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رسول پہ ترجیح مت دیں؟ کوئی پاگل ہے؟ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو اللہ رسول پہ کوئی ترجیح دے گا؟ کون دے گا ترجیح؟ دماغ میں بات آئی، پیر روشن ضمیر ہوتے ہیں، فوراً کہا اچھا اعتراض کر گیا، ابھی بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بیٹا میں اب اپنے اجرے میں جاتا ہوں، تم اب ذرا اپنے کام سے لگو۔ دوسرے جو سینئر مریدین تھے ان سے کہا ایک سے کھانا لگا دو اور ساتھ میں کچھ باسی سی دال بھی رکھ دو۔ سب اچھے سے اچھے کھانے لگ گئے اور باسی سی دال بھی رکھ دی گئی، باسی کی روٹی بھی رکھ دی گئی اور تازہ بھی رکھ دی گئی۔ سب اتنے میں کسی بھوکے نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے لیے کھانا کھلانے والا؟ نیا نویلا مرید تھا اور پیر کا دسترخوان تھا، کسی کے دسترخوان سے اٹھا کے دینے میں جاتا کیا ہے؟ اس نے سب طرف دیکھا کہ کیا دوں، جب سب طرف دیکھا کہ یہ تو بہت مزے کا ہے، یہ بھی بڑے مزے کا ہے، یہ بھی بڑے مزے کا ہے، تو آخری میں جو باسی دال پر نظر پڑی وہ اٹھایا اور سوکھی روٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے فقیر کی طرف بڑھا دیا۔ مرشد آ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہا ظالم پہلی ہی نصیحت پہ عمل نہ کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو اللہ رسول پہ ترجیح مت دینا۔ کہا حضور میں کہاں ترجیح دے رہا ہوں؟ فرمایا یہ کس کے لیے رکھا؟ کہا اپنے لیے۔ اور یہ کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ خود کے لیے تازہ کھانا اور اللہ کے لیے باسی دال؟ ارے یہ مت دیکھ، تو دے کس کو رہا ہے نا، کس کے لیے دے رہا، یہ دیکھنا، یہ دیکھ۔ جب شو روم میں جاتے ہو تو 5,000 کی پھٹی ہوئی جنس اپنے لیے خریدتے ہو، اور جب کوئی اللہ کے لیے بھکاری آتا ہے سچ بتانا کیا دیتے ہو؟ بتاؤ کیا دیتے ہو؟ یہی تم میں اور ان میں فرق ہے جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے۔ کوفہ کی گلیوں میں بھکاری آواز لگا رہا ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا بھوکے کو؟ حسنین کریمین نے ہاتھ پکڑا، دسترخوان لگایا اور ایک سے کھانا سجا دیا آگے۔ جیسے بھکاری بیٹھ کر منہ میں لقمہ ڈالتا، اجنبی تھا، مسافر تھا، کوفہ میں پہلی بار آیا تھا، جانتا نہیں تھا کسی کو، شہزادوں کے چہرے دیکھ کر پتہ لگ گیا کسی بڑے گھرانے کے لوگ ہیں۔ جیسے منہ کی طرف پہلا لقمہ بڑھا تو دیکھا کہ سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، سوکھی روٹی چبا رہے ہیں، اور جب روٹی چباتے ہیں تو جو ہے ماتھے سے پسینہ داڑھی پر آتا ہے اور داڑھی سے ٹپک کر نیچے۔ اتنے خوبصورت بزرگ کو جب سوکھی روٹی سفید ریش کو چباتے دیکھا، اس فقیر کو جو بھوکا تھا اس کو ان پر رحم آ گیا، اور آ کر کے ان شہزادوں سے کہا مجھے اتنا قیمتی کھانا کھلا رہے ہو،
یہ بوڑھا کون ہے؟ اس کے جملے نقل کر رہا ہوں ورنہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بوڑھا بزرگ کون ہے؟ تمہاری گلی کا ہوگا، تمہارے محلے کا ہوگا، یہاں بیٹھ کے سوکھی روٹی کھا رہا ہے. ایک اجنبی کو اتنے اچھے کھانے کھلا دیے. ارے یہ کھانا اس کو پیش کر دیا ہوتا. شہزادوں نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ نہیں جانتا، کوفہ میں پہلی بار آیا ہوں. کہا انہی کا یہ گھر ہے، انہی کا یہ گھر ہے جس میں تجھے دسترخوان پہ ہم نے کھلایا، اور ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، اور ہمیں یہ نوکری دی گئی ہے کہ آنے والے سائلوں کو بھر بھر کے دینا اور عطا کرنا. کہا سب کو اتنا اچھا کھلا کے یہ سوکھی کیوں چباتا ہے؟ کہا اس کے مولا نے اس کو یہی سکھایا ہے کہ جب اپنے لیے رکھنا تو پھر باسی کوسی، اور اللہ کے لیے کھلانا تو اچھے سے اچھا کھلا. یہ لوگ، یہ فکر اہل بیت، یہ فکر اہل بیت ہے. آئیے ایک بات اور سن لیں، پھر بات اینڈ کی طرف جاتی، اختتام کی طرف جاتی ہے. مدینہ منورہ میں حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، امام حسن کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی. جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مدینہ منورہ کے غریب لوگ اب سوچنے لگے ہمارا کون پرسان حال ہوگا. جب تک امام حسین تھے ہمارے گھر کی ہمیں فکر نہ تھی، جب تک امام حسن تھے ہماری بچیوں کی ہمیں فکر نہ تھی، اس لیے کہ ان کے پاس تو غریبوں کی فہرست تھی، مدینے کے غریبوں کی لسٹ تھی. آپ کیا جانو، 3 دن کا کربلا صحیح نہیں جانتے، امام حسین کی 56 سال کی عمر کا اندازہ کیا کر سکو گے؟ اللہ اکبر. بہرحال یہ فکر تھی. لیکن جب امام حسین کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد لٹا ہوا قافلہ واپس آیا. لٹا ہوا قافلہ واپس آنے کے بعد اچانک ایک ماحول بدل گیا، ماحول تبدیل ہو گیا، رنگ بدل گیا. اس لیے کہ یزید کی حکومت تو آ چکی تھی، یزید کے بعد مروان کی حکومت بھی آ چکی تھی. اللہ اکبر. وہ یزید کی، مروان کی کاٹ کھانے والی ظالم حکومت جو مدینے والوں کو پریشان کرتی تھی، حیران کرتی تھی، تکلیفیں پہنچاتی تھی. لیکن مدینے منورہ کے غریب جب کہیں پر ایک دوسرے سے ملتے تو باتیں کرتے. خدا جانے آخر کون ایسا مسیحا ہے، کون ایسا سخی داتا ہے کہ اللہ اکبر ہماری حاجتیں ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں دن میں، اور رات میں وہ سارا سامان ہمارے آنگن میں رکھ جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے اے فلاں یہ تیرے لیے حلال ہے. ہم اس پراسرار خادم کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ ملتا نہیں، اس کا پتہ کرتے ہیں مگر معلوم نہیں ہوتا. مدینے کے سارے غریبوں کے گھر کے دروازے پر صبح کے وقت ہر ضرورت کی چیز موجود ہوتی ہے. اللہ اکبر. تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لیکن کوئی تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوا. لیکن اللہ اکبر جس دن جانشین امام حسین سیدنا علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، اس دن مدینہ منورہ میں غسل دینے کے لیے جب تختے پر امام زین العابدین کو لٹایا گیا تو امام زین العابدین کی پیٹھ پر بوریوں کا نشان تھا، رسیوں کا نشان تھا. لوگ حیران تھے غسل دینے والے آخر یہ بوریوں کا رسیوں کا نشان شہزادے رسول کی پیٹھ پر کیسے ہے؟ یہ کہیں مزدوری کرنے تو نہیں جاتے تھے، یہ تو شہزادے تھے شہزادے. امام محمد باقر نے کہا مدینے والوں جس پراسرار خادم کو ڈھونڈتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی حسین کا بیٹا تھا جو تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہارے دروازے پہ رکھ جاتا. یہ نبی کا خاندان ہے، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. یہ ان کی زندگیاں ہیں. اگر میں ایک ایک بزرگ کی زندگی پڑھوں تو وقت ختم ہوگا. یہ خاندان نبوت ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سخاوت یہ ہے. اب ان سے محبت کا ہمیں حکم ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوبہ فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ دوسرا عنوان ہے. ایک تو فضائل ہے،
اور یہ بھی بات ہے کہ لوگ عنوان اتنا بڑا دیتے ہیں اور ٹائم بھی شارٹ رہتا ہے، تو بہت لمبی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں شارٹ ہی کر رہا ہوں. بات ٹائم تو میرا ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال دوسرے عنوان کو ہلکا سا پیش کر کے بات ختم کروں گا. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. حکم محبت کرو. اندازہ فرمائیں. اور محبت کا صلہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت کریں. ایک بات یاد رکھیں، اور محبت جتنی کر سکتے ہیں کریں، مگر صرف آگاہ کرنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، محبت اہل بیت کی آڑ میں کہیں کسی صحابی کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے کہ سچی محبت اہل بیت وہی ہے جو احترام صحابہ کے ساتھ. اگر محبت اہل بیت کے نعرے کے پیچھے آپ کسی بھی صحابی کو گالی دینے یا توہین کر رہے ہیں، آپ منافقت تو کر رہے ہو لیکن محبت نہیں کر رہے ہو. کیونکہ جس دل میں سچی محبت اہل بیت ہوگی اس دل میں صحابہ کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، صحابہ کی بے ادبی کبھی نہیں ہو سکتی. اس کا خیال کرنا، یہ اہل سنت کا مسلک ہے. میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. تو ان کی محبت اور ان کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اب میں جلدی سے صرف اشارے دے کر کے آگے بڑھوں. نمبر ایک، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا. جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا. یہ احادیث ہے جس کو میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان کو محتاجی سے بچائے گا. قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ علیہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں، وہ اپنی کتاب بحر المواج کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کسی کی آمد پر کھڑے ہو یا نہ ہو یہ تمہیں اختیار ہے، لیکن جب میری اولاد آیا کرے، جب میری اہل بیت آیا کرے تو ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو. علامہ نقی علی خان امام المتکلمین اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، توجہ سے اس حدیث کو سننا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. اللہ اکبر. آج دیکھ لیں آپ، بڑی معذرت کے ساتھ کٹلال اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ اہل بیت کے احترام میں بھی سوتیلا سلوک کرتے ہو. اللہ اکبر. اگر سید مقرر ہے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، سید پیر ہے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، سید مالدار ہے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، سید خانقاہ کی گدی پہ بیٹھا ہے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، لیکن سبزی بیچنے والا ہے تو اس کی بیٹی کو رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالات ہے، یہ صورتحال ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، خون رسول خانقاہ کی مسند پر ہے تو بھی خون رسول ہے، اور بازار میں سبزی بیچ رہا ہے تو بھی خون رسول ہے. اس لیے یاد رکھنا، ہم لوگ چہرے دیکھ کے تعظیم نہیں کرتے کہ مقرر ہوگا تو ہی کریں گے. تقریر ایک فن ہے، اس کا خون سے کیا تعلق؟ ارے کوئی غیر مسلم بھی مقرر ہو سکتا ہے، کوئی غیر مسلم بھی اچھا اسپیکر ہو سکتا ہے. ہم تقریروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم تو خون رسول کی تعظیم جانتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، رسول اللہ کا خون تمہیں کہیں نظر آئے تمہیں جھکنا ہوگا، باعمل نظر آئے تو بھی جھکنا ہوگا، بے عمل نظر آئے تو بھی تعظیم کرنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ اکبر، خون رسول کی نسبت بد عملی کی وجہ سے کبھی گندی نہیں ہو سکتی. جب سورج کی کرنیں پیشاب پہ پڑ کر کرنیں گندی نہیں ہوتی، جب سورج کے نور کے پاور کا یہ عالم ہے کہ کرنیں پیشاب پر آ کر بھی پیشاب اس کرن کو ناپاک نہیں کر سکتا. ارے جب آسمان کے آفتاب کے نور میں اتنا پاور ہے کہ وہ گندگی پہ پڑے تو گندگی کرنوں کو ناپاک نہیں کرتی، تو خون رسول کو بد عملی کیسے داغدار کر سکتی ہے؟ اس لیے
تعظیم کرنا ہوگا، احترام کرنا ہوگا. اور ایک بات یہ کہتا ہوں، غیر مشروط تعظیم کرو. کوئی کچھ کہتا ہو، کوئی کچھ کہتا ہو، اس کی پرواہ نہ کرو. ہمارا کام محبت کرنا ہے. اور محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو میری آل سے محبت کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں. وہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی تو ضمانت ہی ہے. آقا علیہ السلام نے بشارت دی سرکار نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا وہ ایمان پر مرے گا.